السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماہ محرم اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بھی ان مہینوں میں سے ہے جس اسلام نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جن میں گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ناواقف بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی عزت و حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، واقع کربلا کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے، حالانکہ اس مہینے کی حرمت اسی دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کے تعداد اللہ کی کتاب میں اس دن سے 12 ہے جس وقت آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اس مہینے کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اس سے بھی واضح ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ماہ محرم کے روزے کو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشوراء کے دن سے بڑھ کر کسی اور دن کے روزے کو فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ماہ رمضان سے بڑھ کر کسی اور مہینے کو فضیلت دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے سے کس قدر ثواب ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 10 محرم کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنے کے شکریہ میں رکھا جاتا ہے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا
اور یہ نام نہاد نقلی سنی بھائی لوگوں کو پانی اور شربت پلاتے ہوئے پھرتے ہیں اور میٹھے پکوان بنا کر کھلاتے اور کھاتے رہتے ہیں۔ الغرض ان چیزوں پر انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے۔ اب جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہے اسے 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 9ویں 10ویں اور 11ویں محرم یعنی تینوں دنوں کا روزہ رکھا جائے تو بھی بہتر ہی ہے۔ سامعین کرام، اگر اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کتاب و سنت میں یہ مہینہ کس قدر مقدس اور محترم ہے اور یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی قدر اور فضیلت آئی ہے، لیکن دین سے ناواقف مسلمان اس نیک عمل کو چھوڑ کر اس میں نازیبا کام کرتے رہتے ہیں، جن سے اسلام پر بہت بڑا دھبا آتا ہے اور اسلام اغیار کی نظروں میں بدنما نظر آتا ہے۔ مسلمان اس ماہ میں کیا بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں، اس کے لیے ہمارے اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔